السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے اور زمین کا تمام مال و متاع ہو اور اسی قدر اور زیادہ ہو، اور وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ہر چند وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36-37 یعنی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بتلایا ہے کہ کافر لوگ قیامت کے دن کافروں سے فدیہ اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ فدیہ اور بدلہ، جیسے کوئی آدمی ایرسٹ ہوتا ہے تو وہ پیسہ دے کر کے چھوٹ جاتا ہے، پیسہ دے کے بچ جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے کوئی فدیہ کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اور قیامت کے دن آدمی کچھ دے کر کے بچنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں بچ پائے گا۔ کچھ ایسے ایمان والے بندے بھی ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے اس کو عذاب دینا تو وہ کچھ دے کر کے وہ لوگ بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ قیامت کے دن فدیہ اور بدلہ دے کر کے چھوٹ نہیں پائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو اور اس جہنم کو جو کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اس سزا کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس زمین بھر خزانہ ہو اور زمین کا تمام مال و اسباب ہو اور اسی قدر اور زیادہ ڈبل ہو، ومثلہ معہ یعنی پورے زمین بھر کے ہو اور اتنا ہی اور ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے، بدلے میں دینا چاہیں گے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ عذاب ان کو گھیر چکا ہے، عذاب پہنچنا بالکل یقینی ہو چکا ہے، اور وہ چاہیں گے کہ عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا یا اس کا ڈبل زمین بھر خزانہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر کے اس عذاب سے بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما تقبل منہم، وہ نہیں بچ پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، ہر چند وہ چاہیں گے کہ جہنم کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، جہنم سے ہم نکل جائیں۔ ابھی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اگر چاروں طرف سے اس کو پکڑے ہوا ہے، وہ چاہتا ہے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، ہر چند وہ چاہیں گے کہ جہنم کے عذاب سے، جہنم سے وہ نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، ان کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ جہنم کی تکلیف سے، جہنم کی شدت سے بچ جائیں، اس کے لیے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ادھر سے نکلیں گے ادھر سے بھی گھراؤ، ادھر سے نکلیں گے ادھر سے بھی گھراؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق، جب جہنم کی آگ کی جو لپٹ ہوگی
وہ خوب اونچی جائے گی تو جہنمی اس لپٹ کے ساتھ جہنم کے بالکل اوپر والے حصے میں آئیں گے کہ وہاں سے اب نکل سکتا ہے. جہنم کی جو لپٹ ہوگی آگ کی، وہ آگ کی لپٹ جب زور سے اوپر اٹھے گی، زور سے دھنکے گا، تو اس کے ساتھ جہنمی بھی جہنم کے اوپری حصے میں جائیں گے. لیکن جیسے ہی اوپری حصے میں جائیں گے، جہنم کے داروغہ ہتھوڑے سے اس کو ماریں گے اور پھر وہ جہنم کے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. وہ لوگ ہر چند چاہیں گے، ہمیشہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، لیکن جہنم سے نکل نہیں پائیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. معزز سامعین کرام، ہم یہاں پر ایک بات بتلا دیں کہ یہ جتنی باتیں بتلائی جا رہی ہیں یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. لیکن وہ بندے جو ایمان والے ہیں، جو شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے رکھے ہیں، خاص طور سے جو لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے مومن مسلمان ہیں، ایسے لوگ جہنم کے اندر جانے کے بعد اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے، جتنے بھی ان کے گناہ ہوں گے کبیرہ صغیرہ جو معاف نہیں ہوئے ہوں گے، اس کی سزا پا کر کے وہ پاک ہو کر کے پھر جہنم سے نکل جائیں گے. لیکن مشرکین ہرگز نہیں نکلیں گے، ہرگز نہیں نکلیں گے. سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم نے اپنے بستر کو کیسا پایا؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ ہم نے اپنے بستر کو بڑا بدترین پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تم زمین بھر سونا اور مال دے کر کے جہنم کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ کہا گے کہ ہاں کوشش کریں گے، ہم زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں تم کو اس سے آسان کام کہا گیا تھا. ابھی تو تم کو زمین بھر سونا دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس سے آسان کام کہا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا، توحید کو اختیار کرنا اور اپنی توحید میں شرک کو ملاوٹ مت کرنا، اتنا آسان کام تم سے کہا گیا تھا. تم نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا تو اب تم سے کیا قبول کیا جائے گا؟ لہذا اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو پھر سے جہنم میں ڈال دو اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تمام باتوں سے پتہ چلا کہ ایمان کی جو دولت ہے یہ بڑی ہی قیمتی دولت ہے، اور ایسا ایمان ہونا چاہیے جس ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہو، کوئی ملاوٹ نہیں ہو. اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری تو ہو، لیکن خاص طور سے نمازوں کی پابندی ہو. یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل ضروری ہے، اور جو نمازوں کی پابندی ہوگی وہ وقت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.